نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 تک کا درس ہو چکا ہے. خصوصاً آیت نمبر 5 کے ذریعے سے مسلمانوں پر کچھ یہودی تشریحات اور فکروں کے اعتبار سے یہ تہمت لگائی جاتی تھی اور ہے اور رہے گی کہ اسلام میں مشرکوں کو مار ڈالنے کا حکم ہے. انڈیا میں اس کو ہندوؤں کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں. پورے قرآن میں کہیں بھی ہندوؤں کو مارنے کا حکم نہیں. اس لیے اگر ہندو لوگ یہ سوچیں وہ غلط سوچیں. ڈیفینس کا حکم ہے جو میں نے پوری وضاحت کر دی اور وہ بھی وہ کفار و مشرکین جو مسلمانوں سے معاہدہ کریں پھر اسے توڑ دیں، وعدہ خلافی کریں، غرض کہ اسلام کے لیے تن من دھن سے ہمیشہ نصف نابود کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے مشرکوں اور کافروں کے حوالے سے اسلام اپنے مذہب کے ڈیفینس کا حکم دیتا ہے اور یہی معنی ہے فقتلوا المشرکین کا کہ مشرکین کو قتل کرو. مطلب یہ کہ وہ چونکہ تمہارے قتل کے درپے آزاد ہیں، تمہارے قتل کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے ڈیفینس کے طور پر اگر وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں تو تمہارے سے مواخذہ نہیں. یہ اب جو یہ توضیح میں نے کی ہے اس کی تائید آنے والی آیت نمبر 6 خود کر رہے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن ہی ہماری زندگی کا عنوان ہونا چاہیے. حضور رحمۃ للعالمین ہے تو قرآن میں بھی آفاقی رحمت کا عنوان ہونا چاہیے. ظاہر ہے سارے جہان کے لیے وہ رحمت ہے. تو قتل تو رحمت کے خلاف ہے، زحمت کی ضد ہے رحمت. جو زحمت ہمارے مذہب میں خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نہیں ہے تو آپ کا لایا ہوا مذہب زحمت اور دہشت کا عنوان کیسے رکھ سکتا ہے؟ حضور نہ یہ کہ قوموں نے انہیں رحمت بنایا ہے بلکہ قرآن پاک نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین. لہذا جب بنایا ہے تو اسی نظریے سے انہیں سمجھنا. نشتر لگانے کو زحمت کا نام ہمیشہ نہیں دینا چاہیے. کبھی کبھی نشتر اصلاح مفاسد کے لیے لگائے گی. آپ کو پھوڑے پھنسی ہو جائے تو ڈاکٹر چیر کر اسے نکالیں گے. یہ چیرنا ہی تو نشتر ہے. نہیں نکالیں گے تو نہ نکالنے سے کہیں ناسور نہ بن جائے، کوئی دوسرا روپ نہ لے. اس لیے چیرنا ہی بہتر ہے. ہر نشتر کو فساد، دہشت گردی، قتل کا نام دینا نری جہالت ہے. آیت نمبر 6 سے اسلام کی رحمت للعالمینی کی آفاقیت کو ملاحظہ کیجیے اور خوبصورت دیکھیے. جو لوگ اپنے اوپر فٹ کیے ہوئے تھے
اور خصوصاً میں نے حیدرآباد میں کچھ اس قسم کی مطلب حرارت کیا کہیں گے شرارت کرنے والے جو کسی نے بتا دیا پتا نہیں اچھا انہیں عربی کیسے معلوم ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کچھ تو ایسے ہوں گے جو عربی سکھائے ہوں گے، اور ہندوؤں کو عربی کیسے معلوم ہوتی ہے؟ ان کے تو کسی بھی طرح سے مدرسوں میں یا کالج میں اسکول میں نہیں چلتے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہوتی عربی، یہ لوگ کیسے مان لیتے کہ تمہاری آیت نمبر یہ میں تمہاری آیت نمبر وہ میں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو یہودی فکریں ہیں ان کے پیچھے۔ اللہ پاک آپ کو سب کو اپنے مذہب کا دفاع کرنے والا بنائے۔ آیت دیکھیں، اس کو بھی یاد رکھیے گا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کیا بات ہے، آپ کو اور ہم کو بھی نہیں کہا، مسلمان کو تو چھوڑیے، مسلمان پر لان تان کرنا ان کی اس لیے بے وقوفی ہے کہ مسلمان نے یہ مذہب بنایا ہی نہیں، مسلمان نے یہ مذہب پایا، اللہ نے عطا کیا ہے، محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بنانے والی بات ہی نہیں، اس لیے مسلمان کو بھی ہم نے نہیں رکھا۔ اعتماد توحید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ ارشاد فرماتا ہے حبیب مکرم، مشرکین میں سے کوئی آپ کی بارگاہ میں پناہ لینے آئے، آیت پر غور کریں آپ، کس طرح سے رحمت للعالمین موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے۔ مومنین کی بات تو چھوڑیں آپ، مشرکین میں سے کوئی، ان احد کوئی من المشرکین، مشرکین میں سے کوئی بھی استجارہ کا آپ سے پناہ چاہیں، لگو اللہ پاک نے گویا مشرکین کی بھی پناہ محمد عربی کو بنایا ہے، تو مومنین کی کیا بات ہے۔ ایک شعر تم لوگ صحیح بھی کر لینا، اس کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ نہیں، مانگے تمہاری پناہ سے، پناہ مانگنے میں بولتے ہیں بھاگنے کو، جیسے اللہ کی پناہ شیطان سے، اس کا کیا مطلب ہو؟ شیطان سے بھاگ کر اللہ کی پناہ، یہ مطلب ہے۔ تو اگر آپ رسول کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، مطلب حضور سے بھاگ رہے ہیں آپ، سے نہیں ہے، کر کے تمہارے گناہ سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے غلام گناہ کر کے تمہاری پناہ مانگے، اور کیوں؟ اس لیے کہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، اگر گناہ کر لو تو ان سے پناہ مانگو، پھر کہو دامن میں آ، یا تم کہو دامن میں آ، تو سے کا لفظ نہیں پڑھیے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تمہیں سے پناہ نہیں مانگے، تم سے پناہ مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تمہاری پناہ، آپ کی پناہ میں آ۔ یہاں دیکھیں، مشرکین میں سے اگر کوئی آپ کی پناہ میں آنا چاہے، آپ سے پناہ طلب کرے، تو اللہ فرما رہا ہے فَأَجِرْهُ، جو قہار و جبار ہے وہ کہہ رہا ہے تو آپ پناہ دیجئے۔ آپ رمضان میں پڑھتے ہیں نا یا مجیرو یا مجیرو، ہے نا وہ اللہم اخلصنا واجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر، تو یا مجیر بولتے ہیں پناہ دینے والے، اجرنا ہمیں پناہ دے، اجرنی مجھے پناہ دے، من النار جہنم سے، تو یا مجیر پناہ دینے والے، یہاں پر بھی فاجر۔ حبیب آپ سے اگر یہ کوئی مشرک پناہ طلب کرے، اچھا ان لوگوں سے پوچھئے جو نبی سے مانگنے کو حرام کہتے ہیں، قسم سے اس آیت کریمہ پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان غیر مشرک مطلب غیر مومن کو کہا جا رہا اگر یہ پناہ مانگے، ایمان والوں کو کتنا اسٹرانگلی حکم دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ۔ تو اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے فاجر، تو انہیں کیا کریں آپ؟ پناہ دیں۔ بتائیے اگر اسلام کاٹنے مارنے کی بات ہوتی تو ساکت، اور خبردار کبھی نہیں دینا، یہ تو حکم ہوتا، آ جائیں تو آنے دینا، کیسا بھی مار دینا، یہی ہوتا نا، لیکن نہیں، پناہ دیں۔ اور کب تک پناہ دیں؟ خود فرماتا حتی یسمع کلام اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ نہ لیں، سن نہ لیں، آپ ان کے سامنے پیش کریں، ایکسپلین کریں، تشریح کریں، وہ سمجھ لیں، آپ ان کو پناہ دیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سڈنلی کوئی آپ سے سوال کرے تو اس پہ فتوے نہ لگائیں، پورے سوال ان سے سنیں، پھر پوچھیں اور ہے اگر کچھ تو بولو، پھر جا کر توضیح کرے آپ۔
یہاں تک کہ توضیح کے بعد بھی اگر کوئی شبہ و شبہات ہو تو آپ دور کر دیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ منوانا یہ کیسی ذمہ داری ہے آپ کی؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب دیں، اگر جواب ہے تو، نہیں تو نہیں۔ ورنہ اگر زبردستی ایمان اور اسلام کی بات ہوتی تو آپ زبردستی کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو اللہ پاک نے وہ اختیار دیا تھا کہ شجر و حجر کو حکم دے، اچھا خود بھی حکم نہ دے، صاحب کرامت بھی بنا دیتے تھے آقا، جابر تم کہو جا کر کے۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہاں پر آپ معجزات میں اس آیت کو لا رہے ہیں، لیکن نہیں، میں تو جابر کی کرامت میں لا رہا ہوں اس کو۔ تم کہو جا کر، میں کہوں تو میں تو ہے ہی وہ صاحب معجزات، تم کہو دیکھ لے، مجھے ماننے والا صاحب کرامت ہو جاتا ہے، خرق عادت ظہور پذیر ہو جاتے ان سے بھی، اور کہہ لیا جا کر نبی بلا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اور آئے امام بوصیری نے تو اتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے، جیسے ہی کہا گیا تو جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، یہ درخت جو ہے ادھر ہلے جھوم کر کے خوشیوں میں، پہلے ادھر ہلے ادھر ہلے، کون بھی ہلانے نہیں، اپنے سے ہل رہے ہیں خوشیوں میں، پھر سینہ چیرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے ایک دم قدم میں علی ثاقب بلا قدمی، بغیر قدم کے پنڈلیوں پر بارگاہ رسالت میں حاضر، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ درخت عربی میں بول رہے ہیں کیا حکم ہے؟ تو کہا مجھے رفع حاجت کرنی ہے، دیوار بناؤ۔ پورے درخت نے دیوار بنا دیا، کمال ہے۔ اچھا اس کے بعد کی عظمتیں آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ آج آپ لوگ ایمان تازہ کیے ہوئے ہیں اور ہمیشہ رہتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں جا کر کے سوچا دیکھوں تو دیکھتا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات طیبات جو ایکسٹرا جو ظاہری طور پر کیے ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کچھ ہوگا تو کچھ نہ کچھ صحابہ کا عقیدہ دیکھا، مگر دیکھتا ہوں جدھر ناک لگاتا ہوں ادھر سے خالی خوشبو آ رہی ہے اور مسطح زمین بنی ہوئی ہے۔ پوچھا بھی یا رسول اللہ کہاں ہے؟ کہاں کیا؟ کہا تم سے زیادہ متمنی رہتی ہے زمین، سبحان اللہ، کیا بات ہے، زمین بھی میری امت ہے نا، تم سے زیادہ متمنی۔ کہنا یہ ہے کہ لوگ آپ سے طلب علم کریں، اسلام کا صحیح ایکسپلین کریں، آپ ہر چیز کا واقعی سولوشن موجود ہے۔ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ آپ انہیں پناہ دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں اور سننے کے بعد کچھ نہ کہیں آپ۔ اب جو ذمہ داری ہے یہ بات ذرا تمام خصوصاً جو ہندوازم کا ایک نظریہ رکھتے ہیں ان کو سنائیے آپ۔ ثم ابلغہم مأمنہ، پھر جہاں ان کو امن ملنا پاسبل ہو وہاں آپ پہنچائیں جا کر۔ اب آپ کچھ سمجھیں اس جملے، جیسے کہ اب ہے نہیں، حضرت عمر تو کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں مار دوں۔ سرکار آپ کی ذمہ داری ہے، میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو اس طرح کا جذبہ ہو جائے، لیکن نہیں، شریعت میں نے آپ سے بنوایا ہے، شریعت میں نے آپ کو رکھا ہے، اس لیے امت کو آپ سے سیکھنا ہوگا۔ اور یہی میرے اس جملے کا مطلب ہے، ہم غلط ہو سکتے ہیں، میرا نبی غلط نہیں ہے، میرا اسلام غلط نہیں، یہی مطلب ہے ہمارا۔ تو حضور آپ ان کو امن کی جگہ تک پہنچا دیں، ابلغ ہو، آپ پہنچائیں ان کو، تاکہ کسی سے کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچے، یہ ہے میرا مطلب۔ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں فقتلوا المشرکین کا تھا، اور اس آیت کریمہ ہے احد من المشرکین استجارک، کہ وہاں مارو اور یہاں پناہ دو، یہ تو تضاد ہو گیا نا۔ تو جواب ملا کہ مارنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ مارے تو مارو اور پناہ لے تو پناہ دے دو، یہ ہے مطلب، دونوں آیت کا مطلب ہو گیا۔ اب ایک آیت اگر لے لیں گے تو پھر تو ہو گیا، مس لیڈ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہا آگے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، میرے حبیب یہ عظمت قرآن، عظمت توحید، عظمت رسالت نہیں جانتے ہیں، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ آپ سنائیے تو، تاثیر میں نے قرآن میں بھی رکھی ہے اور آپ کی زبان میں تو رکھی ہی ہے، سنائیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں چہرہ مصطفیٰ میں کیا تاثیر تھی کہ عرب کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر ہے تو وہ ہے ابو جہل، اور یہ بھی ڈرتا تھا عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ دیکھیے ابھی کلام الہی نہیں سنے، صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور آپ کی تلوار کہاں گئی پتہ نہیں۔ کہا الم یأن لک یا عمر، ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ، فوراً پڑھ لیتے آپ۔ یہ ہے تاثیری عنوان۔ ہمارے اندر وہ باتیں آج نہیں، ہم جھگڑے کرنے لگتے ہیں، ہم فتوے لگانے لگتے ہیں،
یہ ہے ہی نہیں اسلام کا نظریہ، یہ نیچر آف اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا نیچر سمجھیے، اسلام کے نیچر میں لچک ہے، کچل نہیں، لچک ہے۔ مجبوری اسے نہ کہیں، کیونکہ جو اسلام لانے والا شجر و حجر سے کلمہ پڑھا دے، سمجھ رہے ہیں، پتھر کنکر سے کلمہ پڑھا دے، آج اس اسلام کو پرموٹ کرنے کے لیے اب جھگڑے کا سہارا لے رہے ہیں۔ کیا وہ سہارا لیں گے تو نہیں ہوگا پرموٹ؟ یقیناً ہوگا اسلام۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، حبیب یہ نادان ہے توحید سے، یہ نادان ہے عظمت رسالت سے، عظمت قرآن سے، یہ نادان ہے، اس لیے سنائیں، سنانے کے بعد ان کو موقع دیں کہ وہ سمجھیں کیا ہے، کیسے ہے، آپ زبردستی نہیں، یہ ہے اصل اسلام۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 7 میں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم۔ کیا بات ہے، خوبصورت آیت کو دیکھیے۔ مشرکین یہ وعدہ برقرار رکھ ہی نہیں سکتے کہ کوئی شرک نجاست ہے اور ایمان طہارت ہے، اور وعدہ وفا طاہر لوگ کریں گے، ناپاک لوگ نہیں کریں، کیونکہ وعدہ یہ اللہ کی شان ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اب اللہ پاک ہے تو یہ صفت اسی کو مل سکتا ہے جس کے اندر صفت ایمان کی بنیاد پر پاکی کا اور پاکیزگی کا تصور ہو، عنصر ہو۔ کیف یکون للمشرکین عہد، اللہ سے، اس کے رسول سے معاہدہ مشرکین سے کیوں کر پاسبل ہو؟ یہ کیوں، کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے حبیب سنیے، یہ مسجد حرام کے پاس ایک دو قبیلہ آ کر کے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم لڑیں گے نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، مگر آپ لوگوں کو سمجھا دیجیے، ہمیں مارے ہوئے نہیں، ہم اپنی اس میں رہیں گے۔ وہ بنی کنانا اور بنی زمرہ، ایک دو قبیلہ بڑا مشہور ہے، یہ دونوں وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ پاک فرمانا میرے حبیب، اچھا کمال یہ ہے کہ کام پہلے نبی کرتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے۔ آپ ذرا سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اسی کا تو نام ہے نا بھائی، افعال و ادائے مصطفیٰ کا نام قرآن ہے۔ میرے حبیب جو کر رہے ہیں نا، اس کی تصدیق اور تائید کے لیے قرآن اترتا ہے۔ میرے حبیب سنیے، یہ دونوں قبیلے والے جو مسجد حرام کے پاس جو آپ سے معاہدہ کیے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک بات کہوں گا، اعتماد توحید دیکھیے، ان کے بارے میں کہوں گا، مطلقاً مشرکین اور کافر پر بھروسہ نہیں کیجیے۔ آپ سے جو معاہدہ مسجد حرام کے پاس کیے ہیں نا، یہ دو قبیلے کو میں جان رہا ہوں، یہ دونوں قبیلے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر یہ لوگ آپ کے لیے اپنے معاہدے پر قائم رہتے ہیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو آپ بھی قائم رہیے۔ یہاں پر بھی ایک ڈیفنس کا عنوان دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ قائم رہنے کے لیے کوشش کیجئے، نہیں، یہ لوگ دیکھیں کتنی فیسلٹی دے رہے ہیں، اسلام میں آنے کو کتنی فیسلٹی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنے معاہدے اور وعدے پر قائم رہتے ہیں تو آپ بھی قائم رہیے۔ اور سنیے، یہ رہیں گے تو یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو صرف مطلب یہ کہ پوزیٹیوٹی کا قربان دوں گا، نہیں، ان اللہ یحب المتقین، آپ سے معاہدہ کرنے والے کو متقیوں میں شامل کر کے محبوب بنا لو گا۔ کیا بات، محبوب بنا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت کی کنٹینیوٹی سے ترجمہ کیا کیجئے، ورنہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، لوگ نماز حج زکات روزہ کو لے لیتے۔ یہاں پر دیکھیے نبی سے معاہدہ کرنے والے کو متقی کہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، نبی مسجد حرام کے پاس جو آپ سے معاہدہ کر رہے کیے ہیں نا، اگر یہ قائم رہتے ہیں تو ہم متقیوں میں اس کو داخل کر دیں گے۔ یہ معاہدہ پریکٹیکلی مطلب عمل نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک باطنی کیفیت ہے، یا یوں کہیے کہ رسالت کے لیے ایک پوزیٹیو اسٹرانگنیس ہے یہ۔ ہاں اگر رہتے ہیں یہ اس پر قائم تو ہم متقی میں داخل کر دیں گے اور دوسرا بھی محبوب بنا لیں گے اپنا۔ کیا آگے دیکھیں آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور سنیے یہ عام مشرکوں کی جو حالات ہے نا، ارے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھیجا ہوں نا، بڑے بڑے کمالات معجزات دیے، یہاں تک کہ میں نے چھڑی دیا موسیٰ کو، سب کچھ دیکھا کہ وہ چلے گئے، پٹ ہو گیا، پورا دریا کی ساری چیزیں دیکھی، سب کچھ ہوئے، صاحبان چیزیں، من سلوہ ساری چیزیں، مگر پھر بھی نہیں مانے ہیں۔ میں جانتا ہوں سارے کمالات کے باوجود میں نے آپ کو
کو करोड़वां हिस्सा था आपके हुस्न का यूसुफ के पास, करोड़वां हिस्सा था, वो हुस्ने मुहम्मदी का करोड़वां हिस्सा था यूसुफ के पास। समझ रहे ना? फिर भी ये लोग आपको नहीं मान रहे, इसलिए अब ना मानने वालों के लिए जो ऐलान कर रहा हूं सुनिए। कैफ़ अलैकुम ला यरक़बू फ़ीकुम इल्ला वला ज़म्मा, कि ये अपने वादा पर कायम नहीं रहेंगे। आम मुशरिकों के हवाले से ये अपने वादा पर कायम नहीं रहेंगे। और अपने मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये हम मुसलमान ही को ये एतबार नहीं, अब तो जमीनी सतह पर हर एक को यकीन हो गया कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये वादा खिलाफी है, खाली झूठ का वादा। सही है कि नहीं? हाँ। कैसे ये रहेंगे वादा पर कायम, क्यों कर रहेंगे? ये इम्पॉसिबल है, ये तौहीद कह रही है। अल्लाह पाक कह रहा है जो आलिमुल गैब वशहादा, क्या सुनिए, मैं ऐलान करता हूं कि यज़हरु अलैकुम, अगर इन्हें मौका मिल जाए, अगर आप पर गालिब आने का मौका मिल जाए, तो सुनिए अब ऐलान करता हूं, आपका साथ देने वालों में अगर इनके रिश्तेदार भी होंगे ना तो उसे भी ये कत्ल कर देंगे। ऐसा बुग़्ज़ रखते हैं ये। इसलिए आम मुशरिकों के मुआदे और मुआहदे पर जब भी कोई आप में से मुझसे सवाल करते हैं कि उनका चंदा ले सकते हैं क्या मस्जिद में, तो एक ही जुमला कहता हूँ कि एक तहरीर पहले ले लें आप, कि कभी भी, क्योंकि आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे, कभी भी आप इस बुनियाद पर कोई अपनी एक्टिविटी करने के बारे में सोचेंगे नहीं, तब आप चंदा दे सकते हैं। वरना मैं भी डोनर हूं, मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं, समझ रहे ना? आज आपके पास इख्तिदार हो सकता है ये, मगर उनके अंदर की बात नहीं जानते हैं आप। कभी भी ये कह सकते हैं। कमाल है, आज तो झालर वगैरह भी लगाने में डर लगता है कि कहीं उसमें भी तो कोई सूरत और शक्ल नजर नहीं आ रही, पर बोल दें कि नहीं, यहाँ पर वो पैदा हो गई। अजीब सी फीलिंग है। खैर, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि ये लोग अब इल बोलते हैं कराबतदारों को, अपने रिश्तेदारों का भी ये लिहाज नहीं करेंगे। सोच सकते हैं, नबी का जो बागी और दुश्मन होता है वो अपने खूनी रिश्ते का भी लिहाज नहीं कर सकता। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि अपने करीब से करीब तर रिश्तेदारों से ज्यादा मुस्तफा से प्यार करो। ये है असल, क्योंकि जो दुश्मन होता है, जब नबी की दुश्मनी में वो अपने रिश्ते का लिहाज नहीं कर सकता, तो ये नबी रिश्ते से भी ज्यादा अहम हो गए ना। दुश्मनों के सामने जब रिश्ते से ज्यादा अहम हो गए, तो तुम भी बता दो कि हम भी अपने तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा इन्हें अहम समझते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? इन लोगों वाला जिम्मा युरसूनकुम बिअफ़वाहिहिम, कभी कभी ये आकर बोलते हैं ना, आप टेंशन न ले, हम आपके साथ हैं। आप टेंशन न ले, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ मुझे 1989 का एक मंजर याद आ रहा है। एक जगह है चनहरी हमारे पास, बिहार की सरजमीन है। 1989 का जो राइट है वो मशहूर है, बहुत मशहूर है, फसाद भागलपुर का। उनमें एक मोहल्ला है, चनहरी है, कोई मोहल्ला है, कुछ भी हो सकता। वहाँ क्या किया था, एक मोहल्ले में जितने भी मुसलमान रहते थे, सबको वहाँ का कोई, वहाँ की हुकूमत या हुकूमती सतह का कोई बालादस्त जो है, उसने कहा आप मेरे घर में या मेरे कंपाउंड में आकर के आप लोग आ जाएं, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। सब लोग आ गए। अब भाई मरता क्या ना करता, तिनके का सहारा भी काफी है। सब मर रहे थे एकदम बिल्कुल मुसलसल, बिल्कुल ये हो रहा था। हाँ थे, मतलब अहले सियासत थे, अहले हुकूमत थे, अहले इक़्तिदार। तो और असर रसूल उससे पहले बहुत कुछ कर चुके होंगे, तो सब मान लिए। और मेन बात ये है कि जब मौत सामने हो और एक लम्हा भी सुकून का कहीं पर भी ये आ जाए, क्योंकि 1989 की राइट तो आप अच्छे से समझ रहे हैं ना, भागलपुर का फसाद। खैर, तो एक रूम एक मतलब इसमें कर दिया और एक जल्लाद को बुलाया कमीनों ने, और बैठ गया एकदम बेहतरीन से सामने, और ऐसे जैसे कि कुट्टी नहीं काटते हैं, चारा जिसको कहते हैं, ऐसे ही निकालता गया और काटता गया, यहाँ तक कि काट करके पूरी टाल जब लग गई, तो फिर इस तरह से आग लगा दिया तमाम मुस्लिम। आज भी वो उभर नहीं पाए हैं, कहीं न कहीं चले गए, आज भी उभर नहीं पाए। इसलिए नहीं भरोसा कर सकते आप। हम पनाह देंगे, लेकिन वो जो शराइत हैं वो उस एतबार से देंगे जहां हम हर तरह से, अरे अपनों पर भरोसा करने, जैसे कोई बिफर जाए, जैसे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की हदीस जो मेरी किताब बिदअत की हकीकत में भी ये है कि निफाक का ज़ुहूर हो गया, यहाँ तक कि तौबा जब उन्होंने किया, तौबा करने के बाद उमर इब्न ख़त्ताब ने मतलब एक
تحریر لکھی دمشق یا ملک شام میں جو گورنر تھے، میں ان کو بھیج رہا ہوں، ان سے اس وقت تک بات نہ کرنا جب تک کہ تمہیں اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ پکا مسلمان ہو گیا۔ اپنوں کے حوالے سے اس طرح سے آپ کو سترک رہنے کا، باخبر رہنے کیا ہے۔ اس لیے محنت، مشقت، آپ اپنی محنت کریں، اللہ آپ کا رزاق ہے، اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ کبھی بھی جان، مال، عزت، آبرو داؤں پہ نہ لگائیں ان غیروں کے حوالے، اس کو دھیان میں رکھیں۔ اللہ فرما رہا کہ یرزونکم بافواہہم، ہم ہیں نا، ہم سب کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کو یہ دینے والے، ہم ان کو یہ دینے والے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو بس سکون سے رہنے دیجیے، ہم کام کریں گے، محنت سے کمائیں گے، کھائیں گے، بس آپ کچھ نہ کیجیے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں نا، یہی بہت بڑا نقصان ہے، کچھ نہ کریں آپ۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اس لیے اللہ فرما رہا یہ منہ سے صرف راضی کرنا چاہتے ہیں، دل اس کا منکر ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں، دیکھیں تابا قلوبہم، ان کا دل منکر ہے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں فاسق ہیں۔ ایک آیت اور، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ دے رہے ہیں، تھوڑی سی قیمتوں میں بیچ دے۔ اب یہودی بھی اہل کتاب ہی ہے نا، تو اس کا اشارہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے بغض محمدی میں ہے کہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں، ہم اپارٹمنٹ دے دیں گے نبی کے خلاف جاؤ، ہم یہ دے دیں گے اس کے خلاف جاؤ، ارے سب کے خلاف ہم جا سکتے ہیں، نبی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ بات ہے، ہمارا یہ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں سورج دو، ایک ہاتھ میں جو بھی دے دو، دینا ہے دے دو، لیکن نبی مت چھینو ہم سے۔ یہی تو ایک ایسا اثاثہ ہے جو بغیر محنت کے رب نے اپنے فضل سے عطا کیا، الحمدللہ۔ محنت کی چیز کے بدلے میں تم ہمیں بغیر محنت کی سب سے بڑی نعمت لینا چاہ رہے ہو، نہیں۔ اللہ پاک آگے فرماتا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں آنے سے روک رہے ہیں۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بہت برا کام کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو ہمیں یہ بات صاحب اللہ کے ذریعے سے قبول فرمائے، حضور رحمت للعالمین کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمد بہار مصطفیٰ کے صدقہ طفیل میں ہم سب کے دربار والا اولاد کو بہار زندگی نصیب فرمائے، برکتوں سے نوازے، رحمتوں سے نوازے، سعادتوں سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم